ایک گاؤں تھے، احمد نامی لڑکا رہتا تھا، انتہائی سمجھدار تھا، لیکن اس کے پاس وقت کی قدر نہیں، وہ ہمیشہ وقت کو ضائع کیا کرتا تھا۔ جب اس کی والدہ اسے کہتی کہ بیٹا یہ کام ابھی کر لو، وہ کہتا کہ بعد میں کر لو۔ ہمیشہ ہر چیز کو ڈیلے کرتا، وقت گزارتا، ہر چیز کو لیٹ کرتا۔ اسکول کا معاملہ بھی اس کا ایسی تھا، گھر کا معاملہ بھی ایسی تھا۔ اسکول میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹیچر نے اعلان کیا کہ بیٹا اب آگے بھائی ماں باپ کو سنا کا لوگ ماتھے ٹیک کی کوئی بات نہیں، لیکن اسکول میں دوسری عادت پر ہے، ہمیشہ جب ٹیچر کام کا کہتے تو اینڈ ٹائم پر وہ کام کیا کرتا تھا۔ ٹیچر نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ بھائی اگلے مہینے آپ سب کے پیپر ہے، تو اس سے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، آخر میں دیکھیں۔ اب ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، تیسرا ہفتہ گزرا، اسکول میں اور بھی بچے تھے، سب محنتی تھے، لیکن ایک بچہ جو اس کا سب سے بہترین دوست تھا، اس کا نام علی تھا، اور وہ بھی اسی کے ساتھ اٹھا کھٹا کرتا تھا، لیکن علی محنت کرتا تھا اور اسے بار بار سکھاتا تھا، لیکن وہ بالکل نہیں سکھاتا۔ ہمیشہ علی کو بھی کہہ دیتا تھا کہ میں کام کروں گا لیکن کام نہیں کروں۔ اب اس کو 3 ہفتے لگاتار گزر گئے تھے کیونکہ اس سے کاپیز بالکل کھول کر نہیں دیتی۔ اب 3 دن پہلے اس کو یاد آیا کہ بھائی 3 دن بعد سے میرے پیپر شروع ہے، تو اب اس سے کاپی اٹھائی اور پڑھنا شروع۔ اب جب یہ جو وقت تھا نا آخری 3 دن، اب یہ جب کاپی کو کھولتا اس سوچ کے ساتھ میرے پیپر ہے، میں نے تیاری کرنی ہے، تو اس پہ یاد نہیں ہوتا، آگے بڑھتا پیچھے بھول جاتا، پیچھے بڑھتا آگے بھول جاتا، یہاں تک کہ یہ 3 دن بھی گزر اور امتحان کا دن آیا۔ اب جب اس کے سامنے پیپر آیا اور اس نے پیپر دیکھا، کچھ بھی نہ رکھ سکا اور خالی پیپر دے کر وہ روتا ہوا اپنے گھر واپس آیا، اور گھر میں آ کر اپنی والدہ کی آگے ہوتے رہا کہ میں پورا سال میں نے اپنا تباہ کر دیا، میں نے اپنا وقت ضائع کیا، جس آج میں اس زیادہ پیپر پر کچھ بھی نہیں لے سکا۔ تو یاد رہے اس واقعے کے اندر میں نتیجے کی طرف آؤں کہ بیچ میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ کہ اس نے امتحان کے دنوں میں اپنی کاپی سنائی، جس کی وجہ سے اس کو یاد نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو اپنے اوپر پریشر لے کر کرتے ہیں، وہ چیز کبھی بھی آپ کو نہیں آتی۔ جیسے کل امتحان کا دن ہے، آج اگر آپ کو کاپی اٹھائیں گے پوری رات میں آپ کو پوچھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اگر پورا سال آپ اس کو اہمیت دیتے، تھوڑا تھوڑا کرتے، وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھا۔ کہ ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھیے، امتحان کے دنوں میں ریوائز کیا جاتا ہے، اگر یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ یاد یاد کوئی بھی چیز امتحان کے دنوں میں نہیں ہوتی۔ ہاں یاد کیا ہوا دہرایا ضرور جاتا ہے کہ آپ دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کی اگر کوئی غلطیاں ہیں، سوالات آپ کو یاد ہے کہ اس کا آپ کو بھول رہے تو وہ آپ کا پتہ ہو جائے اور آپ امتحان کے لیے اچھے انداز سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو وقت ضائع کرتے ہیں اور آخر میں چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ کچھ الٹا سیدھا ہی ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اسکول میں احمد کو یہ نقصان تھا، گھر میں بھی نقصان تھا، وہ ہر چیز کو لیٹ کرتا، گھر میں والدہ کوئی چیز منگوا لیتی تھی، وہ کہتا تھا ابھی نہیں تھوڑی دیر پہ جاؤں گا۔ اب وہ کرتا کیا تھا، یہ بھی ہم میں چاہیے موبائل پہ وقت ضائع کرتا تھا، ٹیلی فون پہ وقت کو ضائع کرتا تھا اور زیادہ سے زیادہ دیر کر دیا کرتا تھا۔ جب دیر کرتا تھا تو اس کا نقصان کر کے کیا ہوتا تھا کہ والدہ نے جو چیز منگوائی ہے اس سے 1 لاکھ بول کے آیا تھا۔ اب والدہ نے 3-4 چیزیں لانی، اس سے ابھی ٹائم ضائع کیا اور ضائع کیا اور ضائع کیا۔ جب والدہ مجھ سے ہوتی تو کھڑے ہو کر کھاتا اور جب لے کر آتا تو ایک آدھ چیز چھوڑ کر آ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کو یہ ہوتا تھا کہ اب لانے ہی لانے، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب ایک والدہ جو ہے مجھے چھوڑے گی، تو بھاگتا تھا اور بھاگ کر جب واپس آتا تھا تو ایک آدھ چیز وہ بھول جاتا۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پریشر کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ کام کرتا ہوں یہ میڈیکلی بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آگے آپ جائیں گے انہی وجوہات کی بنیاد پر بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں، انسان پریشر میں آ کے بڑے بڑے آج جو فرض ہم دیکھ رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہے کہ بچپن سے ہی ہر کام کو پریشر کے ساتھ لے آرام سے ادا کرے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو کئی معاملات اس کے سر پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہارٹ تکلیف ہے، فلانا ہے، اتنی آرام سے نہیں ہوتی۔ یہ بچپن سے ہی ہر چیز کو پریشر میں جو ہے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ہر چیز کو آرام سے اور وقت پر جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی اس میں دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی گروتھ بھی اچھی ہوگی۔